آج ہمارے نزدیک سکسیزفل زندگی، کامیابی زندگی ایسی مانی جاتی ہے کہ جس طرح تمام لوگ سوچتے ہیں ویسے ہی ہم بھی سوچتے ہیں۔ بالکل ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہم ایمان والے ہیں۔ تمام تعریفیں اس پاک ذات کے لیے ہیں جو تمام عیوب سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر بہت زیادہ احسانات کرتے ہیں۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کے احسانات کو گننا شروع کر بھی دیں گے تو وہ ہم گن نہیں سکیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے احسانات ہم پر بہت زیادہ ہیں کہ اتنے احسانات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں ایمان والا بنایا ہے، سب سے بڑا احسان ہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں بنایا ہے، سب سے بڑا احسان ہے، اور ہمیں اللہ نے زندگی دی ہے، صحت مند رکھے ہیں، تو بہت ہی بڑا اللہ کا شکر ہے۔ ماں باپ دیے ہیں، شوہر دیے ہیں، بیوی دیے ہیں، بچے دیے ہیں، تو یہ سب کتنے زیادہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی زیادہ سے زیادہ احسانات سے نوازا ہے کہ اللہ نے ہمیں صحیح سالم تندرست رکھا ہے، تو اس سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہو سکتی۔ تو اللہ پاک کی تمام نعمتوں کا شکر ادا کرنا سیکھے۔ اگر ہم روزانہ شکر ادا کرنے والے بن جائیں گے تو ہماری نعمتیں ایک سے دگنی ہو جائیں گی، لیکن ہم شکر ادا نہیں کرتے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت کریں۔ ہر ایک انسان یہی بولتا ہے کہ میرے پاس کیا ہے، فلانے کے پاس تو سب کچھ موجود ہے۔ اگر اس کے پاس سب کچھ موجود ہے تو آپ اس کی زندگی میں جا کر دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ کتنا پریشان ہے۔ سب کی زندگی میں اتار چڑھاؤ ہوا ہے، سب کی زندگی میں پریشانیاں مصیبتیں آتی رہتی ہیں۔ آج ہم ایسا سوچتے ہیں کہ سکسیزفل انسان وہ ہے جس کے پاس بہت سارا پیسہ ہو، جو چاہے وہ خرید لے، جو چاہے وہ پہن لے، اور وہ جو چاہے اپنی مرضی سے کرتا رہے، وہی سکسیزفل انسان ہے ہمارے نظریے میں۔ اللہ حفاظت کرے۔ ایسا بالکل بھی نہیں ہے، ایسا بالکل بھی نہیں۔ جس کے پاس گھر ہو وہ ایک سکسیزفل بن گیا، جس کے پاس بڑی اچھی گاڑی ہو وہ سکسیزفل بن گیا، جس کے پاس اچھی خوبصورت بیوی وہ سکسیزفل بن گیا۔ لیکن ایسا نہیں ہے۔ اگر کامیابی ایسی چیزوں میں ہوتی تو اللہ پاک فرعون جیسے کتنوں کو اللہ تعالیٰ کامیاب کر کے دکھا دے، لیکن کامیابی اس میں نہیں ہے۔ کامیابی کس میں ہے؟ دین اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے میں کامیابی ہے، اسلام میں کامیابی ہے۔ تو کامیابی کی طرف چلنا ہے، یہ سب ضرورتیں ہیں۔ اگر ہمیں بہت زیادہ مال رکھ کر ہے، لیکن ہم 3 وقت کا کھانا ہی کھا سکتے ہیں۔ جتنا کھانا ضرورت ہے اتنا ہی ہم کھا سکتے ہیں، جتنا ہمیں پہننا ضرورت ہے اتنا ہی پہن سکتے ہیں۔ اگر ہمارے پاس بہت سارے کپڑے ہیں لیکن ہم وہ سب کچھ نہیں پہن سکتے، لیکن جتنی ضرورت ہے اتنا ہی کر سکتے ہیں، تو اللہ پاک ہمیں ضرورت کے مطابق ہماری زندگی کو دیتے رہیں گے، اور ہمیں اپنی زندگی گزر جائے گی ایک نہ ایک دن۔ لیکن اگر ہم کام آنے والے اعمال نہیں کریں گے تو ہمارے سے زیادہ بیوقوف انسان کوئی نہیں ہے۔ اللہ نے ہمیں وقت دے رکھا ہے، تو اپنی زندگی کو کامیابی زندگی کیسے بنائے، اپنے اللہ کے احکامات کو پورا کرے۔ اللہ نے جن چیزوں کو کرنے کو کہا ہے ان چیزوں کو کرے، اور جن چیزوں سے منع کیا ہے ان چیزوں سے پرہیز کریں، اور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلیں، جس طرح سے سنت کا طریقہ ہے اس پر عمل کریں، اور جو بھی اپنے ساتھ ہیں، اپنے گھر کے لوگ ہیں، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے، اچھے اخلاق سے پیش آئے، باہر والوں سے بھی اچھے اخلاق سے پیش آئیں۔ تو یہی طریقہ ہے جو کامیابی کا طریقہ ہے۔ اپنے سے کسی کو تکلیف نہ دیں، تو نمازوں کو قضا نہ کریں، بے حیائی نہ کریں، بے پردگی نہ کریں۔ تو اچھی چیزوں کی طرف جب انسان چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اس کا راستہ آسان کر دیتے ہیں، اسے ایسی جگہ سے اسے رزق عطا کرتے ہیں جہاں سے گمان بھی نہیں ہوتا۔ جب انسان اللہ پر توکل کر لیتا ہے تو اللہ پاک اسے بہت زیادہ رزق دینے والے ہیں۔ رزق کی پریشانی میں نہ پھرے۔ اللہ پاک تو وعدہ کر رکھے ہیں کہ رزق عطا کریں گے ہمیں، لیکن ہمیں سمجھتے نہیں ہیں، ہمیں بہت نا سمجھ ہے ہم لوگ۔ تو اللہ کے پاس کوئی چیز کی کمی نہیں، اللہ کے خزانے بھرے پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ پاس سے مانگنے والوں کی کمی ہے، اللہ کے پاس مانگنا چاہیے، اور اپنی زندگی کو کامیابی زندگی بنانے کے لیے اللہ کے حکموں پر چلنا ہے، اور جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے منع کر رکھا ہے ان چیزوں سے ہمیں بچنا ہے۔ ہماری زندگی اصل کامیابی تو دین میں ہے کامیابی۔ ہم سوچتے ہیں کہ فلانے جیسا بن گئے تو کامیاب ہو جائیں گے۔ اگر ایک کامیابی مل بھی گئی تو 4 دن کی کامیابی ہے، 4 دن محل میں رہیں گے، پھر ایک نہ ایک دن خبر کے گڑھے میں جا کر رہنا ہی ہے۔ تو اس کے لیے کیوں اتنا ہم پریشان ہو رہے ہیں؟ تو جتنا مقدر میں ہے اتنا ملے گا۔ ایسا نہیں کوشش نہیں کرنا، کوشش کرنا چاہیے، لیکن اپنے حدود میں رہتے ہوئے، اپنے اللہ کے احکامات کو پورا کرتے ہوئے اگر ہمیں کوشش کریں گے تو اللہ وہ ہمارے لیے خیر ہے، تو اللہ تعالیٰ وہ ضرور ہمیں عطا کریں گے۔ اور اگر وہ خیر نہیں ہے ہمارے لیے، تو ہمیں نہیں مل رہا ہے، تو ہمیں اسے زیادہ تکلیف ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو اللہ سے مانگے، اللہ سے دعا کرے، اللہ پاک ہمیں کامیابی کا راستہ دکھائے، دنیا میں بھی کامیابی عطا فرمائے، آخرت میں بھی کامیابی عطا فرمائیں گے انشاءاللہ۔ تو طریقہ اپنے ایمان کا طریقہ اپنانا ہے،
اسلام جو سکھاتا ہے اسے سیکھنا ہے، سیکھ کر اس پر عمل کرنا ہے۔ اگر ہم 4 لوگوں کا دیکھ کر ہے نا فلانے کی طرح ہمیں بننا ہے، فلانے کی طرح ہمیں کرنا ہے، وہ کرنا ہے، 4 لوگوں کو دیکھ کر ہمیں ہے نا انسپائر ہوں گے، تو ہمیں کوئی کچھ بھی ہمارا 4 لوگ جس طرف جائیں گے جنت یا جہنم، اس طرف ہم بھی جائیں گے، اللہ حفاظت کریں۔ تو ہمیں اپنی زندگی کو ہے نا سوچنا ہے، ہمیں یوں ہی پیدا نہیں کیے گئے، بلکہ اللہ نے ہمیں کسی مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، اپنی جنت بنانے کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو اپنے آپ کو ہے نا توبہ کرنے والے بنایا، اپنے توبہ کرے کہ جتنی زندگی گزر گئی ہے، جس طرح سے زندگی گزارنی تھی اس طرح سے نہیں گزاری، تو اب توبہ کر لے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور معاف کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ بڑے سے بڑے قصور کو معاف کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والے کی ایک آنسو سے ہے نا اس کے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ تو ہم بھی کیا کرنا ہے، اللہ سے توبہ کریں، اللہ پاک ہماری زندگی کو بھی ہے نا کامیابی والی زندگی بنائیں گے انشاءاللہ، اور ہماری آخرت بھی بنے گی انشاءاللہ۔ تو جو کام آنے والی زندگی ہے اسے ہے نا اس کے اوپر زیادہ محنت کرنا چاہیے۔ یہ مقدر کی چیز ہے، مل کر ہی رہے گی، اور اس کے لیے اس کو چھوڑنا ہے نا حماقت کی بات ہے، دیوانی بات ہے۔ تو ہمیں دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کو بنانا ہے۔ جو شخص ہے نا عقل مند شخص وہ ہے جو موت آنے سے پہلے موت کی تیاری کرے۔ کسی کو پتہ نہیں کہ کس کی موت کب ہے، کسی کا گارنٹی کوئی نہیں لے سکتا تو اتنے سال تک زندہ رہے گا، ماں باپ بھی نہیں لے سکتے، شوہر بھی نہیں لے سکتے، کون بھی نہیں لے سکتے۔ تو بات یہی ہے، تو ہمیں بات کو سمجھ لینا چاہیے، اور اپنی زندگی میں رہتے ہوئے اپنی آخرت کو بنانا چاہیے، اپنی خبر کو بنانا چاہیے انشاءاللہ۔ تو اللہ پاک سے دعا کرے، اللہ پاک سارے مسلمانوں کے ہے نا تمام گناہوں کو معاف کریں، اور ہے نا ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائیں۔